ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. کرنے کا انداز وزیر اعظم پاکستان کا ہے، میں نے کسی لیڈر میں نہیں دیکھا. اور یہاں تک بھی تھا کہ میں جس جماعت کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے اکثر کسی میٹنگ میں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے تو وہاں کچھ اور چل رہا ہوتا، وہاں یا CNN یا BBC چل رہا ہوتا، اور میں اٹھ کے اس چینل کو ٹویٹ کرتی کہ لوکل حالات دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو وہاں سے یہ آواز آتی کہ میں صبح اپنے ذہن میں ایک چیز بنا کے آتا ہوں اور اپنی پرائورٹی سیٹ کر کے آتا ہوں کہ آج میں نے کیا کرنا ہے. میں نے اس میڈیا کو دیکھا، اگر پاکستان میں جو ہو رہا ہے اور یہ جو دکھا رہا ہے تو میں اپنی لائن سے ہٹ جاؤں گا. میں اپنے ذہن کو فوکس رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ CNN BBC میں انٹرنیشنل سنیریو کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈومیسٹک اور لوکل سنیریو کو نہیں دیکھنا. ایک طرف یہ ویژن تھی اور دوسری طرف یہ ویژن ہے کہ مجھے اپنے عوام کے مسائل کو دیکھنا ہے میڈیا کی آنکھ سے. اور وہ میڈیا کی آنکھ وہ سوشل میڈیا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا وہ پرنٹ میڈیا ہے. یقین مانے کہ کوئی ایسی چیز جو پبلک انٹرسٹ کو ہرٹ کرتی ہے شاید وہ میری نظروں سے دیر سے گزرے، سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کی نظروں سے گزرتی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ وہ آپ کے رول کو اون کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سٹوری لکھی ہے یا کوئی آپ نے تبصرہ کیا ہے یا کسی جگہ آپ کی کوئی اوپینین آئی ہے تو وہ میٹر کرتی ہے. اگر وہ میٹر نہ کرتی ہو تو وہ اس کے لیے اتنے سینسٹیو نہ ہو. اب اس میں جو آپ کا رول ہے اس کو وہ مانتے ہیں، لیکن اس رول کے ساتھ جڑا ایک قومی مفاد ہے. اس ملک کے اندر جو معاشی مشکلات سے یہ ملک گزر رہا ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس ملک میں جب اس حکومت نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باغ دوڑ سنبھالی تو ہمارے پاس جو فارن ریزرو تھے ان کی کیا حالات تھے. ہمارے پاس بینک دیوالیاں ہو رہے تھے، آپ تاریخی ڈیفیسٹ تھا، وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو، وہ تجارتی خسارہ ہو، وہ بجٹ خسارہ ہو، لیکن انہوں نے بڑی محنت سے اس ملک کو بینک دیوالیہ ہونے سے بچایا اور ایک استحکام کی طرف لے کے چل رہے ہیں. اب یہاں کوئی بھی انسرٹینٹی، انریسٹ میڈیا کی طرف سے، میں سارا میڈیا کیوں نہیں کہہ رہی، میڈیا کے کچھ سیکشنز کی طرف سے اگر کوئی ایسی سٹوری آتی ہے جس سے پاکستان کا قومی مفاد ڈیمیج ہوتا ہے، جو انویسٹر پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کا نیگیٹو فیس اس میڈیا کے ذریعے دیکھتا ہے، جو اوورسیز پاکستانی اس مشکل وقت میں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ اس ملک کو معاشی سطح پہ سہارا دے کے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی جب ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز اور ایسے بے لاگ تبصرے جس میں حقائق دور دور تک نہیں ہوتے، تو نہ صرف وہاں بیٹھا وہ انویسٹر ڈی مورلائز ہوتا ہے، بلکہ آپ کے ملک کے اندر جو ریوائیول آف اکانومی ہے، یہاں کیا چیلنج ہے آپ کا اس وقت دور حاضر کا؟ ایک بیروزگاری، اس کی وجہ مہنگائی، پھر اس کے ساتھ آپ کا اوورال ایک انفلیشن اور اس اکانومی سے نکلنے کی جدوجہد. اس میں وزیر اعظم پاکستان اور یہ حکومت سمجھتی ہے کہ میڈیا وہ طاقت ہے جس کی طاقت سے ہم دنیا کو انگیج کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں، دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بدل چکا ہے، پاکستان کے اندر کرپٹ پریکٹسز ختم ہو چکی ہیں، پاکستان کے اندر ریفارم آ چکی ہیں اور بزنس ایز یوزول سے نکل کے آؤٹ آف باکس کی طرف یہ حکومت جا رہی ہے اور یہ اب انڈسٹریلائزیشن کی طرف ملک بڑھ رہا ہے.
इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क है, यहाँ टूरिज्म को हम प्रमोट करने जा रहे हैं, यहाँ आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए नया पाकिस्तान जिसमें वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दी जा रही है, फिर एक एनलाइटेंड मॉडरेट प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का जो विजन है कायदे आजम का, उसको मीडिया के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। आप लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आपने कायदे आजम के उस पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात में पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग से आज इस हालात में लेके खड़े हैं, उसके कस्टोडियन बन के, उसके अमीन बन के। लेकिन जहाँ कहीं गैर जिम्मेदारी आती है, देखिए मेरा सियासी बयानिया कोई भी हो, आप मेरी इस्लाह के लिए जितनी भी तनकीद करें, जहाँ सियासत आती है वहाँ आपके कटहरे में जब जब कहें, जिस तरह कहें, हम और ये हुकूमत आपके सामने खड़ी है, जवाबदेह है, और हमारे पास कहीं पे भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जहाँ कौमी मफाद आएगा, वहाँ कौमी मफाद के हवाले से चलाई जाने वाली खबरों में हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी चाहिए। और वो जिम्मेदारी कैसे चाहिए कि अगर कोई ऐसी स्टोरी है जो इकोनॉमी से जुड़ी है, अगर कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी है, तो क्या ये मेरा हक नहीं है उस कंसर्न मिनिस्टर का कि उस स्टोरी को देते हुए उसका वर्जन भी ले लिया जाए, उसका मौक़िफ़ आना उस स्टोरी के साथ, क्या ये आपके जमहूरी जो हक और रवैये हैं उसके साथ जुड़ी हुई ये कोई भी सहाफ़ती तंजीम, सहाफ़ती इंडिविजुअल ये कभी भी डिनाई नहीं करेगा कि एक यक तरफा स्टोरी छापी जाए और जिस मिनिस्ट्री की है उसका मौक़िफ़ साथ ना लिया जाए। आप उस मौक़िफ़ से एग्री करें या डिसएग्री करें, यह आपका हक है, लेकिन उसका मौक़िफ़ देना और आपको उसका मौक़िफ़ छापना वो उसका हक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं मसाइल है। उन मसाइल का हल क्या है? एक है आपकी प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिसका रोल आपके सामने है कि कभी आज तक जो आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, ये मीडिया वर्कर्स बैठे हैं, इनका और मेरा, हम एक घर के अफराद हैं और आज हम घर के अफराद बैठ के अपने अपने मसाइल पे बात करनी है और इसका हल निकालना है। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। उस घर के अफराद में आप मीडिया वर्कर सबसे इंपॉर्टेंट अफराद हैं और वहाँ प्रेस काउंसिल के अंदर क्या आपकी दी हुई कंप्लेंट्स जो हैं कितने % एड्रेस हुई? मैं ये नहीं कहती कि हमारे दौर में, किसी भी दौर में, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चरल फेलियर्स हैं। दूसरा आपका प्लेटफॉर्म है जो पैमरा है। आप मुझे बता दें कि पैमरा के अंदर किसी भी मीडिया मालिकान को लाइसेंस देते हुए इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि वो लाइसेंस होल्डर जो है वो अपने वर्कर्स को तनख्वाहों के हवाले से और दीगर सहूलतों के हवाले से प्रोटेक्ट करेगा। मुझे ये बता दें कि ये मेरी जिम्मेदारी कब से थी? एक रेगुलेटर है, ये उसका काम था कि अगर कोई मीडिया मालिकान किसी वर्कर को 6-8 माह से सैलरी नहीं दे रहा तो वो लाइसेंस उसने पैमरा से लिया हुआ है, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन या डॉक्टर फिरदौस से नहीं लिया। वो रेगुलेटर है, उसका काम है रेगुलेट करना। 658 केस आज के दिन तक मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं और 658 केसेस में मुझे बताएं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपके राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपके नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी जुड़ी हुई है, लेकिन वो कोर्ट्स में मीडिया, पैमरा वर्सेस सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वो अदालतों के अंदर अपना अपनी पंजा आजमाई कर रही हैं। अब ये बैठ के चीज़ें तय हुई, कुछ डिस्कशन हुई, कुछ कंसल्टेशन हुई, कहीं पे कोई चीज़ आज के दिन तक ख़त्मी तौर पे ना हुकूमत ने वो ड्राफ्ट बनाए, ना हमने कोई मीडिया ट्राइब्यूनल्स का एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के कानून साजी के लिए कोऑर्डिनेंस का आपका ड्राफ्ट बना के दे दिया।
ایک کیبنٹ کے اندر مختلف کیبنٹ ممبران نے اپنی ریزرویشن دی اور وہ لیجیٹیمیٹ بھی تھی کسی حد تک کہ ان کی پگڑیاں اچھالی گئیں، ان کے ساتھ ذاتی اناد کا حوالہ دیا گیا، اور اس میں مختلف منسٹرز نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ باور کرایا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو ذمہ دارانہ رول میں انگیج کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اور ان کو ذمہ داری دی گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ پیمرا ریسٹرکچرائز ہونا چاہیے۔ پیمرا کی ریسٹرکچرائزیشن سے اگلا کام جو اس کے ساتھ ہی جڑا ہے وہاں کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے۔ اب وہ کاؤنسل آف کمپلینٹ جو ہے اگر آپ اس کو سٹرینتھن کرتے ہیں یا امپاور کر دیتے ہیں اور زیادہ اس کے اندر ریٹائرڈ ججز یا کوئی ایسا میکنزم بناتے ہیں جس میں آپ کے مسائل کا تدارک بھی ہو، جس میں میڈیا اور زیادہ آزاد ہو جائے، جس میں اب پیمرا کے اوپر جو انگلی اٹھتی ہے اپوزیشن اٹھاتی ہے، کوئی بھی میڈیا جس کے ساتھ پیمرا کوئی ایفیکٹولی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کرتا ہے تو وہ یہ شور میں چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کرا رہی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا اعلیٰ عدلیہ کی سرپرستی میں کوئی میکنزم بن جائے جو حکومتی بیساکھیوں سے آزاد ہو، لیکن وہ میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے پارٹنرشپ میں کوئی لائحہ عمل طے کر دے کہ اس ملک کو کس طرف چلنا ہے، اس ملک کو، اس معاشرے کو کس ڈائریکشن میں ہم نے لے کے چلنا ہے۔ کوئی ایسی چیز آج کے دن تک میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم نے کل بھی میٹنگ ہوئی، لا منسٹری کے ساتھ بیٹھے، مختلف پرپوزلز ہوں گی، مختلف آپ کے سامنے ڈرافٹ لے کے آئیں گے ہم۔ سٹیک ہولڈر آپ لوگ ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیے بغیر، ڈسکس کیے بغیر ہم وہ ڈائریکٹلی آپ کے سر پہ مسلط کر دے۔ لہٰذا یہ فائنل ڈرافٹ وزیر اعظم پاکستان کی واپسی کے بعد ہم اس ڈرافٹ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے باادب طریقے سے اور آپ سے رائے لیں گے، اور جب وہ ڈرافٹ جو ہے، اچھا اس میں ایک کچھ ہمارے خصوصی طور پہ بھائی جو ہے محترم میڈیا کے اندر بھی وہ حکومت کا رول بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہی نازل ہوتی ہے کہ بن چکا ہے جی اور وہ بس ڈرافٹ جو ہے وہ اعلان ہونے لگا ہے۔ آج کے دن تک میں یہ پی آئی او صاحب بیٹھے ہیں، منسٹری لا جو ہے، میں رات بھی ہم بیٹھے، ہمارے 3-4 آپشنز ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈرافٹ جہاں تک پریس کلبز، پی بی اے، آپ کی سی پی این ای، اے پی این ایس، تمام تنظیمیں اور آپ کی یہ پارلیمنٹری ایسوسیشن بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، ہم آپ کے ساتھ کنسلٹ کریں گے، کیونکہ جو چیزیں زبردستی مسلط کرتے ہیں کی جاتی ہیں وہ سسٹین نہیں کرتی، اور پارلیمنٹ سے جس لیجسلیشن کو اپروو ہونا ہے وہ اس وقت تک اپروو نہیں ہوگی جب تک آپ سب کی آواز اور طاقت اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ڈرافٹ ہے، 1 بائی 1 وہ آپ تک پہنچے گا اور متعلقہ فورمز پہ جائے گا، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی میکنزم اور کوئی نہ کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن آپ کو لے کے آنا ہے۔ اسپیکر صاحب الٹیمیٹلی یہ بال جو ہے وہ آپ کی کورٹ میں آنی ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں آنی ہے، کیونکہ آرڈیننس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم اس کا سولوشن نہیں ہے، اور وہ خاص طور پہ جو سٹیک ہولڈر ہے اس میں میڈیا ورکرز کا ہم خاص طور پہ اس ڈرافٹ کے اندر یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا ورکرز جو ہیں وہ اس طرح سے لاوارث ان کو نہ چھوڑا جائے، اور وہ ان کے جو مالکان ہیں وہ اخبار میں ہے یا چینل میں ہے وہ بھی جواب دہ ہوں کسی قانون اور قاعدے کے تحت، اور اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے اور بغیر بتائے ان کو نوکریوں سے نکال لیا جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی پلان آف ایکشن ہو، اس کی ریمیڈی ہو، اور اس میں بھی حکومت اپنا کوئی کردار ادا کرے۔ تو میں انشاءاللہ آپ سب کی طاقت سے اس پاکستان کو طاقتور بنانا ہے، اس سماج کے رویوں کو بدلنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے سب یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت سولو فلائٹ نہیں کرے گی، آپ کے ساتھ آپ کی مشاورت سے، کیونکہ آپ بھی ایک سٹیک